بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا بڑا اعلان، قاضی صاحب کا بڑا امتحان اور نون لیگ سے ہاتھ ہو گیا۔ اڈیالہ جیل میں کیا ہوا؟ دو خیالی وزرائے اعظم کی دوڑیں۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق کہ ایک طرف تو یہ خیال دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا اور دوسری جانب خیال دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا میاں محمد نواز شریف صاحب کے چوتھی مرتبہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، سیانے کہتے ہیں کہ جب خیالی پلاؤ پکانا ہو تو مسالے خوب ڈالنے چاہیے۔ تو ایسے ہی یہ دو صاحب ہیں جو میاں صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، یہ خیال دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان بننے کے۔ لیکن اگر دوسری جانب رخ کریں عوام کی طرف تو عوام پاکستان ان دونوں میں سے کسی کو وزیر اعظم پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی سابقہ کارکردگیاں ہیں۔ اگر سندھ میں دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک عرصے سے حکومت آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن آج تک وہاں کتا کاٹنے کی ویکسین موجود نہیں ہے ہسپتالوں میں۔ تو ڈلیوریاں ہو رہی ہیں ہسپتالوں کے باہر ہو رہی ہیں، بیڈ کی جگہ نہیں ہے، بیڈ دیے نہیں جاتے غریبوں کو۔ دوسری جانب دیکھیں تو یہ خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم پاکستان بنیں گے۔ لیکن ایک چیز کی داد دینا پڑے گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ انہوں نے گھوڑا تو میدان میں اتارا ہوا ہے، عوام کے پاس تو جا رہے ہیں، کم از کم جلسے کارنر میٹنگز وغیرہ تو کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب تو وہ عوام کے پاس نہیں، صرف اور صرف نظام کے پاس جا رہے ہیں اور تمام چھوٹی پارٹیوں کے پاس جا رہے ہیں یا الیکٹیبلز اکٹھے کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوبارہ وہی للکار دی کہ میاں صاحب کو ہم یعنی نون لیگ کا وزیر اعظم ہم نہیں بننے دیں گے، یہ مہنگائی لیگ ہے، نوجوان ہوں میں، مجھ پہ اعتماد کرے پاکستانی قوم، مجھے ووٹ دیں، مجھے وزیر اعظم بنائیں تاکہ میں ملک پاکستان کو اس معاشی جو عدم استحکام ہے اس سے میں نکالوں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے دوبارہ وہی بیان اپنا دوبارہ دہرایا کہ یہ بوڑھے سیاستدان ہیں، ان کو آرام کرنا چاہیے یا مسجدوں میں بیٹھنا چاہیے۔ پتہ نہیں اب وہ اپنے والد محترم زرداری صاحب سے تنگ آ گئے ہیں، بار بار اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ بوڑھے سیاستدان آرام کریں، یا ان کے ذہن میں ہو کہ یہ زرداری صاحب مجھے آگے نہیں آنے دیتے، کسی طریقے سے ان کو کہوں کہ آرام کریں۔ بہرحال ناظرین کرام، انہوں نے اپنی کمپین چلائی ہوئی ہے، اس کی داد ان کو دینا پڑے گی کہ عوام میں نکلے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ ہے، انہوں نے ناظرین کرام ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ جو تھے ان کے سہولت کار، انہوں نے ان کو یہ باقاعدہ بتا دیا ہوا تھا کہ نومبر کے تیسرے ہفتے خان صاحب کو سزا سائفر کیس میں سنا دی جائے گی۔ اب کل جو ہوا، ان کے خواب چکنا چور ہو گئے، ساتھ ہی پھر ان کے اوپر جو خوف طاری تھا اس میں اضافہ ہو گیا خان صاحب کے خوف کا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نگران حکومت کے ترلے منتیں کی کہ آپ ہمیں جنوبی پنجاب سے 20 الیکٹیبلز جو ہیں وہ ہماری پارٹی میں شمولیت کروا دیں ان کی۔ نگران حکومت نے بات کی، یہ ذرائع خبریں دیتے ہیں بات کی، لیکن جو 20 الیکٹیبلز تھے جنوبی پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ ہم بھلا کیسے اس کشتی میں سوار ہو جائیں جس میں سوراخ ہے، جس کا سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس نے دریا کے درمیان میں جا کے ڈوب جانا ہے، تو اس میں ہم بھلا کیسے سوار ہو سکتے ہیں؟ ہم آزاد تو الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہم الیکشن کبھی بھی نہیں لڑیں گے۔ تو ناظرین اکرام، جب یہ میاں نواز شریف صاحب کو خبر ملی تو ان کے پسینے چھوٹ گئے۔
یعنی اگر کہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا، جو ان کو سہانے خواب دکھائے گئے تھے ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، فضل الرحمان صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، ان سے بھی باقاعدہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کی بات ان کی ہو چکی ہے۔ اسی طرح پھر چھوٹی چھوٹی اور پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو اصل تو عوام نے منتخب کرانا ہے وزیر اعظم، جس کو بھی کرانا ہے عوام پاکستان نے کرانا ہے، لیکن یہ عوام کے پاس جاتے ہوئے خوف محسوس کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ عوام نے ہمیں ووٹ تو دینے کو نہیں ہے، کہیں ہماری جانوں پہ حملہ نہ کر دیں، خوف طاری ہے ان پہ اس وقت۔ نون لیگ پہ دو خوف طاری ہیں، ایک تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خوف طاری ہے، دوسرا عوام پاکستان میں جاننے کا خوف طاری ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی، 16 ماہ کی ہماری کارکردگی جو ہے اس پہ ہمارے ساتھ عوام کیا کرے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑا ہاتھ ہو گیا نون لیگ کے ساتھ کہ ان کو جو یہ بتایا گیا تھا کہ خان صاحب کو تیسرے ہفتے نومبر کے سزا سنا دی جائے گی، وہ بھی سزا جاتی رہی، ٹرائل جو ہے وہ کلعدم ہو گیا۔ اب جو 20 الیکٹیبلز تھے جن پہ ان کا تکیہ تھا وہ بھی ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے پسینے میاں صاحب کے چھوٹ گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق کہ ان کے وکلاء کی ٹیم نے جیسے ہی ملاقات کی اڈیالہ جیل میں شیر افضل مروت، شعیب شاہین صاحب، علی گوہر صاحب، علی ظفر صاحب، یہ تمام وکلاء کی ٹیم ان سے ملی باقاعدہ اڈیالہ جیل میں۔ جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ سائفر ٹرائل جو ہے وہ کلعدم قرار دے دیا ہے ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، انہیں بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اور جیسے یہ خبر اڈیالہ جیل میں پہنچی ناظرین کرام، اڈیالہ جیل میں کیا ہوا کہ قیدیوں نے جیسے یہ خبر سنی انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا، نعرے بازی کی خان صاحب کے حق میں۔ تو قیدیوں کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ خبر دیتے ہیں قیدیوں سے زیادہ تو پولیس ملازمین نے خوشیاں منائیں کہ خان صاحب کا ٹرائل جو تھا وہ کلعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، پھر وہاں بھی الیکشن آفس باقاعدہ بن گیا خان صاحب کی جو بیرک تھی، اس میں جب وکلاء ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے الیکشن کے متعلق ہی ساری ڈسکس کی کہ انہوں نے کہا کہ جو 3 ہر حلقے سے ہم اپنے امیدوار کھڑے کریں گے، ان کے ساتھ ایک عدد جو ہوگا وہ وکیل ہوگا جو کورنگ امیدوار ہوگا، اس کے علاوہ 5 عدد جو ہیں وہ امیدوار وہ سپے رکھے جائیں گے، اگر کسی پہ چھاپا پڑتا ہے، کسی کو دھمکی دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کے پیچھے اور امیدوار تیار ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب ٹکٹ جاری کرنے ہم نے تو اس مرحلے کو باقاعدہ پوشیدہ رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ ان پہ دھمکیاں لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ آپ واپس کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب انتخابی نشان الاٹ ہو جائیں تب بھی بتانا ہے کہ کس کو ٹکٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو ناظرین اکرام، اور بڑا اعلیٰ کام جو ہوا ہے وہ خان صاحب کی منظوری سے عمر ایوب جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے نئے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کا چناؤ کیا ہے باقاعدہ۔ سیمابیہ طاہر جو ہیں ان کو شمالی پنجاب کا صدر انہوں نے نامزد کیا ہے، جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف انہوں نے باقاعدہ نامزد کیا ہے۔ جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب نے خان صاحب کی اجازت سے، ان کے حکم سے، شیر افضل مروت صاحب ایسے وکیل ہیں جن کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج وہ لندن چلے جائیں، جہاں پہ بھی چلے جائیں، خان صاحب کی نسبت سے ان کی دنیا عزت کرتی ہے، ان کی دنیا عزت و احترام کرتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کی نسبت کی وجہ سے ان کو آج یہ محبت کی وجہ سے عہدہ مل گیا ہے۔ دوسرا ناظرین اکرام، شیر افضل مروت صاحب نے جو باہر آ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے علی نواز اوان کے متعلق بتایا کہ وہ تحریک استحکام پاکستان میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ تو وہاں پہ خان صاحب نے بہت بڑا ایک پیغام دے دیا کہ علی اوان کے متعلق کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، وہ میرے دل کے قریب ہے۔ تو ناظرین اکرام، ان کی ساتھ انہوں نے کہا کہ مجبوریاں پاکستان تحریک انصاف والوں کی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کے متعلق کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ تو ناظرین اکرام، یہ پیغام بھی انہوں نے دے کر ایک جس کو کہیں نا کہ ایٹم بم چلا دیا استحکام پاکستان والوں پہ، تو یہ کہنا درست ہوگا
کیونکہ انہوں نے بیان دے دیا. اب استحکام پاکستان والے سوچتے رہیں گے کہ یہ کیا خان صاحب نے کہہ دیا, کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو رہا, جو یہ ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں, کل الیکشن جب ہوں گے تو یہ کہیں واپس نہ چلے جائیں پاکستان تحریک انصاف میں. تو یہ بہت بڑا انہوں نے خان صاحب نے ایک ایٹم بم چلا دیا. انہوں نے کہا کہ کسی کے متعلق برا بھلا نہیں کہنا, کوئی بیان نہیں دینا اپنے علی ایوان کے بارے میں کہ وہ میرے دل کے قریب ہے. مجبوریاں پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت امیدواران کی جس کی وجہ سے وہ جا رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے ناظرین اکرام کہا کہ 1 دسمبر کو پشاور میں پہلا جلسہ ہوگا, اس کے بعد باقاعدہ پاکستان میں جلسوں کا شیڈول جاری کیا جائے گا. اگر جلسہ کہیں پہ نہیں انتظامیہ کرنے کی اجازت دیتی یا خلل ڈالتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ہائی کورٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے جانا ہے کہ ہمارا جلسہ کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا. تو ناظرین اکرام یہ بہت بڑا بیان ہے, اعلان ہے خان صاحب کا کہ اب انہوں نے آزمائش میں ڈال دیا ہے, امتحان میں ڈال دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی, جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس جائے گا کہ جلسے کیوں نہیں ہونے دیے جا رہے پاکستان تحریک انصاف کے, پھر دیکھیں گے کہ قاضی صاحب کیا فیصلہ سناتے ہیں. تو ناظرین اکرام یہ بہت بڑا خان صاحب کا اعلان ہے. تو آج تک کے لیے اتنے, دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.